بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میرا نام شازیہ ہے۔ میری عمر 18 سال تھی جب میرے والد کا انتقال ہوا اور میں بالکل ٹوٹ سی گئی تھی۔ ہم 4 بہن بھائی تھے۔ بھائی دونوں شادی شدہ تھے اور اپنی اپنی زندگیوں میں بہت خوش تھے۔ انہوں نے کبھی ہمارے بارے میں نہیں سوچا۔ میں گھر میں سب سے زیادہ چھوٹی تھی۔ مجھ سے بڑی ایک بہن تھی جس کی شادی ہو چکی تھی۔ میری ماں کی طبیعت خراب رہتی تھی جس کی وجہ سے میری ماں کو یہ فکر ہر وقت لگی رہتی کہ میرے لیے کوئی اچھا رشتہ آ جائے تاکہ میری ماں میرے فرض سے آزاد ہو جائے۔ میرے رشتے تو بہت آتے تھے لیکن کوئی بھی اتنا اچھا نہ ہوتا کہ کرنے کو دل کرے۔ میں نے BA پاس کر لیا تھا اور سارا دن اپنی ماں کے پاس گھر میں ہوتی۔ ہم دونوں ماں بیٹی گھر میں دکھ سکھ کی باتیں کرتے اور زیادہ تر وقت گھر کے کاموں کڑھائی سلائی میں گزر جاتا۔ سچ پوچھو تو میں اپنی ماں کو چھوڑ کر دوسرے گھر جانا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن بیٹیاں کب اپنے ماں باپ کے گھر رہ پاتی ہیں۔ بس ایک نہ ایک دن مجھے بھی اس گھر سے رخصت ہونا تھا۔ میرے لیے ایک دن میری ماں کی خواہش کے مطابق رشتہ آیا۔ ہمارے دور کے رشتہ دار تھے وہ لوگ۔ اصل میں کچھ دن پہلے ہم لوگ اپنی کزن کی شادی پر گئے۔ وہاں مجھے لڑکے نے دیکھ کر پسند کر لیا اور اپنے والدین سے کہا کہ میں شازیہ سے شادی کروں گا۔ وہ لوگ پہلے ہی میری کزن کی شادی سے خوش نہیں تھے کیونکہ میری کزن کی لو میرج تھی۔ اوپر سے ان کے چھوٹے بیٹے نے میری فرمائش رکھ دی۔ بس پھر کیا، وہ لوگ اپنے چھوٹے بیٹے ذیشان کی فرمائش پر ہمارے گھر تو آ گئے، لیکن ان کے موڈ کچھ اچھے نہیں تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ گھر کا کرایہ مانگنے آئے ہوں، نہ کہ رشتہ۔ میری ہونے والی ساس نے تو مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہ کیا اور میری نند نے گھر کو عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی لیکن میری ماں ان سب باتوں سے بے خبر بس اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ لوگ رشتے کی بات کرتے ہیں اور کب میں ہاں کروں، لیکن انہوں نے سارا ٹائم کوئی ایسی بات نہیں کی۔ آخر میں جاتے وقت میرے پاس 1000 کا نوٹ ایسے پھینکا جیسے کوئی خیرات دیتا ہے اور کہا کہ یہ اب ہماری امانت ہے، ہم ذیشان کے لیے اس کی بات پکی کر کے جا رہے ہیں۔ ارے نہ مانگا نہ کوئی ڈھنگ سے بات کی، بس بات پکی ہو گئی۔ مگر میری ماں کو ان سب باتوں سے غرض نہیں تھا۔ اس کی یہی سوچ تھی کہ بس لڑکے کو تم پسند آ گئی ہو، ان کو بھی آ جاؤ گی شادی کے بعد۔ بس اسی بات کے سہارے میں نے دل پر ہاتھ رکھ کے ذیشان کو دل سے قبول کر لیا اور اس کے سپنے دیکھنے لگی، لیکن یہ سپنے جلد ہی ٹوٹ گئے جب ایک دن مجھے ذیشان نے فون کر کے بلایا، آج ڈنر میرے ساتھ کر لینا اور انکار مت کرنا۔ میں بھی منگیتر سمجھ کر چلی گئی۔ ذیشان نے اچھے سے کھانا مجھے کھلایا اور گھر واپسی پر ذیشان نے مجھ سے پوچھا کہ میڈم ایک کپ میرے ساتھ چائے پی لو، مجھے اس ہوٹل کی چائے بہت پسند ہے۔ میں بھی چائے کی بہت شوقین تھی۔ بس پھر کیا، ہم دونوں نے ہوٹل میں چائے پی اور چائے واقعی کمال کی تھی۔ چائے کی ہر چسکی کے ساتھ ذیشان مجھے مستقبل کے خواب دکھاتا رہا، لیکن چائے کا کپ جیسے ہی ختم ہوا میں اٹھنے لگی تو میرا سر چکرانے لگا اور میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں ہوٹل کے کمرے میں ننگی لیٹی ہوئی تھی۔ ذیشان میری زندگی کے ساتھ کھیل کر بھاگ چکا تھا۔ بس ایک پرچی میرے ساتھ پڑی تھی جس پر لکھا تھا مجھے معاف کر دینا، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کیونکہ میری ماں اور بہن تمہیں اس قابل نہیں سمجھتی کہ گھر کی بہو بنا سکیں۔
اس وجہ سے میں نے تمہارے ساتھ اپنی پیاس کو بجھایا۔ پہلے ہی میری ماں، بہن، بڑی بھابھی کی وجہ سے دکھی ہیں، میں ان کو مزید دکھ نہیں دے سکتا۔ کیا میں اس قابل تھی کہ میرے جسم سے کھیلا جائے؟ کیا مجھ یتیم کی آہ اس انسان کا اس دنیا میں پیچھا چھوڑ دے گی؟ آخر شریف کے ساتھ کھیلنے کا ازالہ تو کرنا ہوتا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔